سعدیہ سعید صاحبہ، شعبان المعظم میں جو پیش آنے والے اہم واقعات ہیں میں چاہوں گی ان کے بارے میں آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو دیکھیں شعبان المعظم میں بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن اگر ہم چند ایک بھی لیں تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام توریت میں آپ پڑھ لیں یا دیگر کتب میں پڑھ لیں، لکھا ہوا تھا، آپ کی نشانی بتائی گئی تھی کہ آپ دو قبلوں والے ہوں گے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو بیت المقدس اور قبلے کا رخ ایسا تھا کہ آپ اسی رخ پہ پڑھتے تھے نماز، لیکن جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو رخ چینج ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ جسے چاہتے ہیں قبلہ بنا لیتے ہیں۔ تو آپ نے دوران نماز ہی تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، اور تمام صحابہ کرام نے بھی آپ کی تقلید میں رخ موڑا اور اپنے ایمان کو بچایا اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید کرتے ہوئے۔ تو یہ خوبصورت واقعہ بھی شعبان المعظم میں ہوا۔ پھر ہم شعبان المعظم میں دیکھیں تو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ جسے آیت صلاۃ کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے والی یہ آیت مبارکہ کا نزول بھی اسی ماہ میں ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی جو ہم کثرت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم گناہگار امتیوں کو یہ توفیق بخشی کہ اللہ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے، فرشتے تکریم بخشتے ہیں، اور پھر امتی کو بھی یہ فضیلت بخشی کہ وہ بھی درود پاک کا اہتمام کرے۔ تو آیت درود کا نزول بھی شعبان المعظم میں ہوا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو بی بی سیدہ کائنات بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم ولادت اسی ماہ میں ہے، اور امام کربلا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں اپنا بیٹا کہا، ابن کہا، آپ نے جہاں آپ نے شہادت کے باب کو ختم کیا، آپ کا بھی یوم ولادت اسی ماہ میں آتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو قبیلہ سلیب نامی ایک قبیلے نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جسے صلاح الدین ایوبی نے رہا کروایا، وہ بھی واقعہ اسی ماہ میں پیش آیا۔ اسی طرح مختلف واقعات ہیں جو اس ماہ میں پیش آئے، اور یہ ماہ بہت ساری ولادتوں کا بھی مہینہ ہے، بہت سارے واقعات کا بھی مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت، میں یہ کہتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ مہینہ آپ نے بھی آغاز میں بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس مہینے میں درود پاک کی بھی کثرت اسی طرح کرنی چاہیے، کیونکہ سرکار نے اپنا مہینہ کہہ دیا، اور جب ہم درود پاک پڑھیں گے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارا قلب صاف کرے گا، تو ہم رمضان المبارک میں متبرک ہو کر شامل ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس نے ہمیں رجب عطا کیا، شعبان کی یہ مبارک گھڑیاں عطا کی، تو اب وہ ہمیں رمضان میں بھی خیر و عافیت سے پہنچائے۔ آمین۔ خدا کی رضا و مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا و مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔